کس کا نام لوں میں؟ یہاں پہ میرے اتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کو میں بہت زمانے سے جانتا ہوں، کچھ نئے چہرے بھی ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے. کچھ لوگوں سے بہت وقفے کے بعد ملاقات بھی ہوئی آج. قاسم سلیمانی کے بارے میں میرا خیال ہے اتنی دیر سے ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں، ان کے ہر پہلو پہ تقریباً شفمیہ نے اور دوسرے لوگوں نے، ممتاز نے اور لوگوں نے اس پہ کافی لائک بتایا. میں زیادہ نہیں بولوں گا اس لیے کہ ریپیٹیشن ہوگا، میں چاہتا نہیں کہ ریپیٹ ہو باتیں. ایک بڑی شخصیت تھی. ایک سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ ایک کوئی فارمل ملٹری اسکول یا کالج سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا. ایران کی آرمی بہت ہی ریڈ ریگ ٹیگ آرمی کہی جاتی تھی، اس لیے کہ جو ریئل آرمی تھی پرانی وہ شاہ کی تھی، اور ریولوشن کے بعد امام خمینی نے اس کو ڈسبینڈ کر دیا تھا. بعد میں فوراً عراق سے جنگ ہوئی، اسی جنگ کے بیچ میں عراق ایران کی آرمی بنی، اور پاسداران خاص طور سے جو تھے وہاں پہ، وہیں پہ ٹریننگ، وہیں پہ سب کچھ. کچھ لوگ تھے جو ٹرین کرتے تھے، وہ لڑتے تھے. زیادہ تر مرے، 1 ملین لوگ اس جنگ میں مرے، زیادہ تر ایرانی تھے. 8 سال تک وہ جنگ چلی تھی. ایک جذبہ تھا ان لوگ کا کہ ہمیں ریولوشن کو بچانا ہے اور آگے جانا ہے. قاسم سلیمانی بھی تھی. میرا خیال ہے اگر وہ کسی ملٹری کالج میں جا کے انگلینڈ یا امریکہ میں پڑھتے تو شاید وہ اتنے کامیاب نہ ہو پاتے، اس لیے کہ جو نیچر آف ورک تھا وہ بہت فرق تھا ان کا ایران کا. تو وہ بالکل ایک سیلف ٹاٹ جسے کہنا چاہیے انہوں نے کیا، اور پڑھ کے جو جذبہ تھا ان کا ایک بہت بڑا تھا. اور دوسری بات یہ کہ ان کی ویژن، ایک ان کے پاس ایک ٹارگٹ تھا، وہ ٹارگٹ تھا، اس کی ایک ویژن تھی، اور اس ویژن کو انہیں پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری پلاننگ چاک آؤٹ کی تھی. اور اس میں وہ ایریا بہت بڑا تھا، جس میں لبنان بھی تھا، عراق بھی تھا، سیریا، عراق، یہ 3 خاص طور سے تھے جہاں کے اوپر اس وقت داعش کا بہت زیادہ زور تھا. ان کی خلافت بنا لی تھی، اور داعش کے پاس پیسہ بھی بے پناہ آ گیا تھا، کیونکہ داعش نے عراق کی سینٹرل بینک جو موصل میں تھا اس کو لوٹ لیا تھا، اور اس کے اندر اس کو بے پناہ بلینس آف ڈالر اور سونا مل گیا تھا. تو وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی. داعش پہلے بھلے اس کے اوپر کچھ انفلوئنس تھا عرب دیشوں کا، لیکن بعد میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی. اور اسی وجہ سے امریکنز بھی داعش کے خلاف ہو گئے تھے. تو جب تک یہ داعش کے خلاف لڑتے رہے، امریکہ بھی ان سے ناراض نہیں تھا. ان کی پھر اس کے بعد ان کو قتل کیا گیا، جس طریقے سے ان کو مارا گیا ہم سب جانتے ہیں، ڈرون کے ذریعے سے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب تک وہ لڑائی لڑ رہے تھے تب تک امریکہ ان کو ٹالریٹ کر رہا تھا، اس لیے کہ القاعدہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھی، یا داعش، جو دونوں آرگنائزیشنز تھیں. امریکہ کا پلان یہ تھا کہ وہ عراق، سیریا، لبنان، ان 3 جگہوں پہ وہ اپنی حکومت پرو امریکن رجیم بنانا، اور اس کے اندر انہی نے وہاں پہ خلافت جو بنا لی، تو اس سے امریکن بھی پریشان ہو گئے تھے. لیکن امریکن ساتھ میں یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ داعش پوری طریقے سے ختم ہو جائے، یا القاعدہ کو تو چاہتے تھے، داعش کو وہ پھر بھی ٹالریٹ کر رہے تھے ایک ریجن تک، کیونکہ اس کی لڑائی سیریا، عراق اور جن حکومتوں سے ہو رہی تھی وہ پرو امریکن نہیں تھیں. یہ سب چل ہی رہا تھا مسئلہ اسی بیچ میں. لیکن جیسے ہی انہی نے ختم کیا، اس کے بعد یہ ایک کام قاسم سلیمانی اور کر رہے تھے جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا. ایک تو لبنان کے اندر یہ بات چیت سے چاہتے تھے، مصالحت سے ایک اسٹرانگ گورنمنٹ بن جائے، اس میں کافی کامیابی مل رہی تھی ان کو. پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ سعودی عربیہ اور عراق کے بیچ میں، سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں جو بات چیت ہو رہی تھی وہ قاسم سلیمانی کر رہے تھے. اور امریکنس یہ نہیں چاہتے تھے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں کسی صورت سے رشتے بنے یا قریب آ پائیں. تو مارنے کا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ
اور جس دن مارے گئے ہیں اسی دن ان کو پرائم منسٹر جو عراق کے تھے ان سے ملنا تھا اور بات چیت کر کے یہ میسج لے کے آئے تھے، جس کی انفارمیشن ان کو کہیں سے مل گئی تھی اور امریکنس نے ان کو مارا۔ تو امریکن جو بیسک پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ امن شانتی ہو، اور خاص طور سے دوستی سعودی عربیہ اور ایران کی اگر دوستی ہو جاتی ہے تو پھر امریکن رول اس پورے خطے میں بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایران کی جو بیسک پالیسی ہے، میجر ڈفرینسز جو ہیں ایران سعودی عربیہ سے وہ اسی بات پہ ہیں کہ ایران کا ماننا یہ ہے کہ جو پرشین گلف ہے، خلیج فارس ہیں، اس کے اوپر اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کی ذمہ داری وہاں کے ملکوں کے اوپر ہے۔ آپ سیکیورٹی کی جو ہے اس کو دوسرے کے پاس سبلٹ مت کیجیے امریکنس کو۔ امریکن کا یہاں پہ کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، امریکن ٹروپس اس پورے خطے سے جانے چاہیے۔ یہ میجر ڈفرینس ہے دونوں کے بیچ میں۔ سعودی عربیہ ہم سب جانتے ہیں اس کی جو سیکیورٹی گارنٹر جو ہے وہ ہے امریکہ، حالانکہ اب رشتے بدل رہے ہیں، وہاں پہ بھی رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا میں نہیں جانتا، لیکن یہ کہ وہاں پہ ان کی فورسز، پھر اس کے بعد قطر میں ان کا ایئر فورس بیس سینٹکام کا، اور بحرین میں ان کی فوجیں موجود ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے بانٹ رکھا اس پورے، تقریباً کویت میں بھی ان کی فورسز ہیں، یو اے ای میں بھی تھوڑے سے رہتے ہیں ہمیشہ، اور بغل میں باقی سی کے اوپر وہاں اس پورے ایریے میں۔ یہ ایریا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے امریکنس کے لیے، تیل اور تیل کی سپلائی وہ چاہتے ہیں کہ ان انٹرپٹیڈ آئل سپلائی بنی رہنی چاہیے، اور تیل کی قیمت بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہی طے کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ امریکن کا ماننا یہ ہے کہ 21 سینچری جو ہے یہ امریکن سینچری ہے، اور اس سینچری میں ہمیں اپنی قیادت جو ہے گلوبل لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں رہنی چاہیے، اور یہ لیڈرشپ تبھی ممکن ہے ہم مینٹین کر پائیں گے جب کہ ہم جو ذرائع ہیں اس پورے خطے کے، نہیں بلکہ سینٹرل ایشیا کے بھی، تیل، گیس اور دوسرے نیچرل ریسورسز، ان پہ ہمارا قبضہ، گریٹر کنٹرول وہ کہتے ہیں لفظ تو جو یوز کرتے ہیں، بنا رہنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بہت اسٹرانگ گورنمنٹس بن جاتی ہیں یا ڈیموکریسی آ جاتی ہے، رول آف لا آ جاتا ہے، تو وہ ان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات ایک چیز اور ہے امریکن پالیسی کہ کوئی بھی پرابلم ہو اس ریجن میں یا کہیں بھی، زیادہ تر ایریاز میں، خاص طور سے افرو ایشین ریجن میں، یا اس کو سالو نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی پرابلم آ گئی، عرب اسرائیلی کانفلکٹ ہے، ان کی بہت دوستی اسرائیل سے ہے، اسرائیل اگر امریکن مدد نہ ملے تو شاید چل بھی نہیں پائے گا، اور عرب سے بھی ان کی بہت اچھی دوستی ہے، لیکن اگر وہ چاہتے پیس ایکارڈ بھی کرائی دکھانے کے لیے سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتی ہے، تاکہ وہاں پہ جنگ اگر بند ہو جائے گی تو پھر پرابلم بند ہو جائے گی، امن آ گیا تو پھر بڑی مشکل ہوگی۔ پالسٹائن نہیں بننا چاہیے، ایران عراق جھگڑا نہیں بننا چاہیے، یمن کا ہو گیا ہے تو یمن کا بھی اسی طرح چلتا رہنا چاہیے۔ جتنی انسٹیبلٹی، یا ہمارا انڈیا پاکستان کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے، جنگ نہیں ہو جب ان کو ابھی فیور نہیں کرتی، جب فیور کرے گی تو وہ چاہیں گے بھی، دیکھیے۔ اور یہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے پورا سب کو گھیر رکھا ہے، آرٹیفیشل ویک ڈپینڈنٹ اسٹیٹس بنا رکھی ہیں۔ تو ان کو لگا کہ قاسم سلیمانی ایک بہت بڑا تھریٹ بن جا رہے ہیں، یہ تو بات چیت کر رہے ہیں، اگر سعودی عربیہ سے بات چیت ہو جاتی ہے اور کچھ رشتے امپروو ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد قطر، بحرین، دبئی اور جو دوسرے چھوٹے ملک ہیں ان کے بھی ہو جائیں گے مسئلے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوگا کہ وہاں سے یعنی امریکن فوجوں کی واپسی، جو ان کو بالکل منظور نہیں تھا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ قاسم سلیمانی جو تھے وہ ایرانین آبجیکٹیوز جو بھی تھے ریولوشن کے، ان کو، یا وہاں کے گورنمنٹ کے بعد میں جو تھے، ان کو وہ بہت فیتھفلی امپلیمنٹ کر رہے تھے، اور ان آبجیکٹیو کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے ہمیشہ، اور بہت کوائٹلی وہ کام کرتے تھے، ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے، صرف وہی لوگ جانتے تھے جو ان سے ملتے تھے یا جو ان سے مدد لیتے تھے، یعنی انڈیا میں گورنمنٹ آفیشلز یا
آرمی آفیسرس جو ڈیل کر رہے تھے ملیٹنسی کو، کیونکہ یہ داعش سے لڑ رہے تھے تو ان کا کنٹیکٹ تھے. اخبار میں ان کے بارے میں بہت کم چھپتا تھا، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے بارے میں بہت ہی کم ہوتا تھا. تو وہ ان کے پاس ایک مشن تھا، اس مشن کو وہ آگے بڑھا رہے تھے. ایران کی جو آبجیکٹیو تھے اس کو وہ ریجن میں پورا کرنا چاہتے تھے. وہ آبجیکٹیو سب سے بڑا تو یہی تھا کہ پہلے داعش کا خاتمہ ہو، پھر اس کے بعد یہ کہ وہاں پہ ایک اسلامک حکومتیں بنے، پرو اسلام، اسلام پسند حکومتیں سیریا، عراق اور ان جگہوں پہ رہیں، اور ریپبلکس یعنی تھرو الیکشنس وہاں پہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہاں پہ ڈکٹیٹوریل آرمی رجیم نہیں آئے گی. یہ ایران کا ایک مقصد تھا. اور ایک پاپولر گورنمنٹ ہونی چاہیے تاکہ لانگ لاسٹنگ ڈیولپمنٹ کا کام ہو، اور پھر اس ریجن میں ڈیولپمنٹ ہوگا. اور ڈیولپمنٹ ہوگا تو سب، اگر اکیلے ایران آئسولیشن میں ترقی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ عراق بھی کرے، سیریا بھی کرے، لبنان بھی کرے، اور پھر باقی دوسری جگہوں پہ بھی ترقی. تو ایران شروع سے یہ کہتا رہا، عربوں سے بھی اس کا یہی رہی ہے کہ بھئی ہم لوگ آپس میں ٹیکنالوجیز ڈیولپ کریں، ترقی کریں، ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن ہونی چاہیے. یہ ان کا وہ رہا ہے. الگ الگ نظریات ہیں. سعودیوں کے نظریات الگ تھے گلف والوں کے، اور ان کے عرب. ایک تو عرب پرشین رائیولری بھی بہت پرانی ہے، آج کی نہیں ہے، بہت زمانے سے چلی آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد اور دوسرے بھی اس کے چیزیں جڑتی چلی گئیں. تو ایران جو تھا، ایران کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ایک تو ایران کے اندر امن رہے، پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ ایران کو جو سب سے بڑی پرابلم جنگ میں آئی تھی 8 سال کی، وہ بالکل برباد ہو گئے تھے. ان کا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا تھا، ان کے اوپر سینکشنز لگا دیے تھے امریکنس نے. کیونکہ پھر اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ان کے پاس تیل ریفائنریز وغیرہ توڑ دی گئی تھیں، وار میں ختم ہو گئیں، ڈیمیج ہو گئی تھیں. تیل ہی مین سورس آف ریونیو تھا، اور تیل بیچنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. یہ تو ان کا جو ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن تھا ایران گورنمنٹ کا، وہ یہ تھا کہ ہمیں سیلف ریلائنس والی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے. ہمیں ہر چیز خود بنانی ہے، اور ہمیں کسی دوسرے پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ کافی حد تک ویسے ہی پالیسی تھی جیسے نہرو نے اڈاپٹ کی تھی آزادی کے بعد، کہ ہم ہر چیز خود بنائیں گے. اور اسی کے چلتے بھی انہی نے اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا. اور بہت ہی کم سمے میں، وقفے میں. اس لیے کہ کچھ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جس پہ آپ کو کہیں سے مدد نہیں ملتی، جیسے اسپیس ٹیکنالوجی ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، یا میزائل ٹیکنالوجی ہے. یہ سب بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں کمپیوٹرز وغیرہ، وہ ڈوئل یوز کے ہوتے ہیں. یعنی آپ ملٹری یوز میں بھی کر سکتے ہیں، سویلین کے بھی ہوتے ہیں. تو کوئی دیتا نہیں، نہ ہی کوئی بتاتا ہے. اور اگر آپ یہ ٹیکنالوجیز جو بھی ملک حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ دنیا میں کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے. تو ایران نے ایک طرف تو اپنی ٹیکنالوجی، دوسری طرف انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا پروگرام رکھا تھا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ان کو روڈ، سڑکیں، بریجز بہت، اب وہ چاہتے تھے کہ یورپین اسٹینڈرڈ کا ہو. پیسہ تھا نہیں ان کے پاس، تو انہوں نے آئل فار ڈیولپمنٹ والی پالیسی اڈاپٹ کی کہ ہم چائنا سے کانٹریکٹ کیے کہ آپ ہم سے تیل لے لو، ہم اس کے بدلے میں ہمیں روڈ بنانی ہے، مدد کرو، ہمیں ریلوے لائن بچھانی ہے. انڈیا نے ریلوے لائن بچھا رہی ہے، کہیں تو چائنا سے ٹرین لے لی یا رشیا سے کچھ لے لیا. تیل کے بدلے انہوں نے اس طرح کے ڈیولپمنٹ کیے. تیسرا ان کا جو تھا کہ ان سب چیزوں کرنے کے لیے ماڈرن ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. تو پرائمری سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک انہوں نے بڑے اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ، سینٹرز، ہر چیز کے آپ کو وہاں پہ آپ چلے جائیے تو آپ کو ملے گا. انجینئرنگ، سائنس، ٹیکنالوجی، خاص طور سے ان چیزوں پہ اسپیس پروگرام سے جڑے ہوئے جو اتنے بھی ہائی ٹیک لیبس یا فارماسیوٹیکل، اس طرح کے دھیرے دھیرے وہ بڑھاتے چلے گئے اپنے سینٹرز کہ انہیں سیلف ریلائنس میں آنا. تو انہوں نے ایک پورا انفراسٹرکچر بنایا جس کے لیے ایران کے اندر امن شانتی بہت امپورٹنٹ تھی. اب وہ اس امن شانتی کو دلانے میں قاسم سلیمانی نے، یہ جیسا کہ ابھی بتایا ممتاز نے بھی اور پھر اس کے علاوہ اوروں نے بھی، کہ اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ
جو امریکن پلان تھا، امریکن پلان یہ تھا ریجیم چینج ایران میں. ان کا پہلے تو انہوں نے ڈب کیا کہ ایران اور عراق جو ہیں یہ دو ریجیمز جو ہیں یہ پارٹ ہیں اس کے ایکسس آف ایول. ایکسس آف ایول یعنی شیطان کی دھری ہندی میں کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں. اینی وے تو یہ اس کے مطلب یہ کہ کرسچینٹی، اسلام اینڈ جوڈائزم مذہب میں اگر کوئی چیز لنک ہے شیطان سے تو پھر آپ اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر سکتے، کمپرومائز نہیں کر سکتے. آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس سے لڑیں. تو یہ بڑے سوچ سمجھ کے دیا تھا. عراق میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور امریکنس نے چاروں طرف سے ایران کو گھیرنے کا پلان بنایا تھا. یعنی پہلے افغانستان میں رجیم چینج کی، طالبان کو ہٹا کے خود آ گئے، بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے عراق میں رجیم چینج کی، وہاں پہ ان کی وہ آ گئیں، فوجیں آ گئیں. تو یہ تھا کہ اگر اس کے بعد ان کا یہ تھا، یہ اسٹیٹڈ ان کا آبجیکٹیو تھا کہ ہم ایران کے رجیم کو بدلیں گے. یہ ایک تھریٹ ہے امریکن سیکیورٹی کو، امریکن سیکیورٹی کو تھریٹ ہے تو ہم اس تھریٹ کو ایلیمینیٹ کریں گے. یہ ان کا آبجیکٹیو تھا اور یہ سوچ کے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ایران میں بھی آ جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ یہ افغانستان اور عراق یہ دونوں بڑی ڈیفیکلٹ جگہیں ہیں. یہاں پہ ایران رجیم تو انہوں نے چینج کر لی، لیکن جو ان کے آبجیکٹیو تھے کہ پرو امریکن رجیم بنانا، وہ بنا نہیں پائے. وہ رجیم کو نہیں بنا پائے اور پھر اس کے بعد الٹا یہ ہوا کہ وہاں پہ ملیٹنسی بڑھی اور ملیٹنسی میں داعش آ گئی اور داعش کے آنے سے اور ایک دوسرا بڑا مسئلہ ان کے لیے بھی کھڑا ہو گیا. اب انہوں نے وہاں پہ اپنا وہ بنا لیا، پورا حکومت ورچولی کر لی اور ان کا ارادہ سعودی عربیہ بھی جانے کا ہو گیا، جو کہ ان کے لیے انتہائی مشکل کی بات تھی. سعودی سے زیادہ امریکنس کے لیے بھی تھی. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے قاسم سلیمانی یا ان کی جو فورس تھی وہ کام کر رہی تھی بہت اس سے داعش کو لینا. یہی نہیں بلکہ ٹرین بھی کرنا دوسری جگہوں پہ فورسز کو جو ان سے لڑ رہی تھیں عراق میں یا سیریا کے اندر، ان کو بھی ٹرین کرنا. یہ ایک بڑی یونیک ان کی پرسنالٹی تھی، جو ملٹی فیسڈ پرسنالٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کئی لیول پہ کام کر رہے تھے. اور امریکہ کو یہ بھی تھا ساتھ میں ایران نے کہ یہ بھی تھریٹ دے دیا تھا کہ اگر آپ آگے بڑھیں گے، حد ہے اس ریڈ لائن کو اگر آپ نے کراس کیا تو ہم پرشین گلف جو ہے گلف آف ہرموز اس کو بند کر دیں گے. وہ ان کے قبضے میں ہے ایران کے پاس. اگر وہ بند ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تیل کی سپلائی گلوبل ختم ہو جاتی، کٹ آف ہو جاتا ہے. پرشین گلف سے جہاں پہ تقریباً 45% دنیا بھر کا تیل پایا جاتا ہے، وہ سپلائی اگر بند ہو جاتی تو تیل کی قیمت اتنا بڑھ جائے گی، مطلب 200 300 400 کچھ بھی ڈالر جا سکتا ہے، ملے گا نہیں آپ کو. اگر ہوتا ہے تو اس سے پھر گلوبل اکنامی ریسیشن یا کولیپس آپ سمجھ لیجیے ہو جاتا ہے. یہ ایک تھریٹ بھی ان کے پاس ساتھ ساتھ میں تھا اور انہوں نے یہ ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دیا تھا ایرانینس نے، جو انہوں نے اپنے خاص طور سے پچھلے دنوں میں جو ڈرونز بنائے یا جو انہوں نے میزائل پروگرام بنائے یا اس طرح کی جو چیزیں بنائیں جو اپنی فوج کو جس طریقے سے ڈیولپ انہوں نے کیا، یہ کہ لو کاسٹ وارفیئر بنایا کہ جس میں بہت کم پیسے میں آپ لڑ سکتے ہیں اور دشمن کو اتنی ہی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. جیسے کہ ڈرونز ہیں، کاماکازی ڈرونز جو ان کے ہیں، یہ بہت سستے ڈرونز ہیں. امریکن پیٹریاٹ میزائل اگر آپ استعمال کیجیے گا تو 7 ملین منیمم 3 to 7 ملین ڈالر کی ایک ہوتی ہے. پتہ چلا آپ نے ایک اس کو گرایا ڈرون کو تو آپ کا 3 ملین منیمم خرچہ ہوگا. ان کا یہ ہے کہ وہ جو کاماکازی ڈرون ہے اس کی قیمت بہت ہی کم ہے، 1-8 لاکھ روپے 1.5 لاکھ اس طرح کے میں بن جاتے ہیں. وہ بنا کے آپ نے ان کو بھیجا، وہ جا کے ٹارگٹ کو ہٹ کریں گے اور خود بھی ختم ہو جائیں گے، اسی لیے کاماکازی کہلاتے ہیں. تو بہت ہی لو وارفیئر والے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو اپنی میزائل ٹیکنالوجی اور ان سب کا استعمال کیا، الگ الگ رینج کی بنائی. وہ اسی لیے بنائی کہ ان کو ایئر پاور یعنی ہوائی جہاز جو نہیں بنا سکتے تھے، ان کو مل بھی نہیں رہا تھا، سینکشنز تھے، امریکن بیچ نہیں رہے تھے اور دوسرا لوگ پیسہ نہیں تھا خریدنے کے لیے دوسری جگہوں سے.
اور سینکشن بھی لگے تھے، خرید بھی نہیں سکتے تھے، وار ٹائم میں لگا دیے گئے تھے، تو وہ بنا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح سے اپنی وار پوری اسٹریٹجی ڈیولپ کی تھی. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایران اپنی جو اس کے جو ترقی کا جو مارچ تھا اس میں کمپرومائز نہیں کیا. یہ سب چلتا رہا، اسی بیچ میں وہ ایک بڑی پاور، ریجنل پاور، بلکہ ریجن سے بھی بڑی پاور وہ بن کے کھڑی ہو گئی. اب اس کو امریکن، خاص طور سے اوباما نے یہ بات ریئلائز کر لی تھی کہ ایران سے یہ جنگ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ عراق سے جنگ اور افغانستان سے جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ $6 ٹریلین ان کا وہاں پہ نقصان ہوا. اگر ایران سے لڑیں گے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ 12, 13, 15 پتہ نہیں کتنے $1 ٹریلین اور امریکن کے پاس تھے نہیں. عراق کی جنگ کی وجہ سے وہاں ریسیشن آ گیا تھا، اور بھی دوسرے فیکٹرز تھے. عراق اور افغانستان کی وجہ سے ایران سے لڑنے کے مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ریسیشن دوبارہ سے، اور اس سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا. اسی لیے انہوں نے ایک ایگریمنٹ، پیس ایگریمنٹ کر لیا تھا سائن نیوکلیئر ڈیل کے اوپر. وہ بہت ہی اچھا نیوکلیئر ایگریمنٹ تھا، اور مگر وہ ٹرمپ نے واپس اس کو باہر آ گئے اس ایگریمنٹ سے. میرا خیال ہے امریکہ کا یہ پلان رہا ہوگا کہ یہ پریسیڈنٹ سائن کرے گا ایگریمنٹ، اور نیکسٹ پریسیڈنٹ جو آئے گا، اس لیے کہ ان کے یہاں بڑے لانگ ٹرم پلانس ہوتے ہیں، اور وہ ودرا کر لے گا. اور انہوں نے یہی کیا کہ ایران کو دوبارہ سے سینکشنز لگا دو، تاکہ سینکشنز کی ایک ایسی پالیسی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب بہت زیادہ سکسیزفل ہو پائے گی. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے سینکشنز بھی ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ رشین وار کے بعد جو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے رشیا کے اوپر آئل پہ جو سینکشنز لگائے ہیں، اس سے پھر تیل کے دام بہت بڑھ گئے، اور اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ یورپ اور امریکہ کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ایران کی کوشش یہ ہمیشہ رہی کہ سینکشنز کو بریک کرو، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، سینکشنز کو ہم نہیں چلنے دیں گے، اور سینکشن لگے ہیں، ہماری جو ترقی کا پاتھ ہے ہمیں اس سے آگے بڑھتے رہنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو فورس دیم ٹو کم ٹو دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. بات چیت ہم کریں گے. دوسری طرف یہ کہ جنگ بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ جنگ کے مطلب یہ ہے کہ آپ جنگ شروع کر سکتے ہو، ختم نہیں کر سکتے. دیکھ لیجئے جو یوکرین میں اس وقت ہو رہا ہے، یا کہیں بھی جنگ کوئی بھی شروع کر سکتا ہے، اس لیے کہ اتنی ہوسٹائل پاورز ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہونے دیتی. یمن میں دیکھ لیجئے کیا حال ہے. تو اس طریقے سے وہ اپنے ایک ان کا ایک وہ ہے، اس میں ابھی تک تو ان کو کافی کامیابی ملی ہے، اور لگتا ہے کہ آنے والے سمے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو اس طرح سے کوئی ڈسلانچ کر پائے گا یا ہٹا پائے گا، یا جو امریکن پالیسی یا رجیم چینج تھی ان کو اس میں کامیابی ملتی بھی ملے گی. اس لیے کہ ایران کے اندر ایک طرف تو اسلامک وہ ہے، تو دوسری طرف ایرانین نیشنلزم بھی بہت ڈیپ روٹیڈ ہے. تو وہ جب ہوتا ہے ذرا سا بھی ایران کے اوپر خطرہ آتا ہے تو سب جڑ جاتے ہیں اور اس کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ایران عراق وار میں بھی یہی ہوا، یا اس کے علاوہ بھی کئی بار ایسا ہوا کہ جب ان کو یہ لگا کہ کوئی ڈیمانسٹریشنز چل رہے ہیں، اس میں ایک دم سے 100 دکانوں پہ یا 100 بینکس پہ اٹیک ہو گئے، تو انہیں لگا کہ فارن پاورز انوالو ہو گئی ہیں، تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپوزیشن والے بھی ہٹ جاتے ہیں. تو یہ ایک نیشنلزم وہاں پہ اکیلا ملک ہے دنیا میں، اور بہت پرانی ان کی سویلائزیشن ہے، اور جس کے اوپر ان کو بہت ناز ہے. وہ سویلائزیشن جو ہے ان کی، جب بھی کوئی ترک آئے یا عربس آئے، ہمیشہ انہوں نے اپنے میں ان کو مولڈ کر لیا، اپنی پوئٹری، اپنی لٹریچر، اپنے ایٹیکیٹ، مینرز، ان سب چیزوں سے، اپنے لٹریچر سے. وہ ایران پہ جو بھی آیا وہ پرو ایرانین ہو کے نکلا وہاں سے، یا ایران جہاں بھی گیا ان کا انفلوئنس جہاں بھی گیا وہ ویری اسٹرانگ، ویری ڈیپ. 250 پوئٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے شاید ہی کسی دنیا کسی ملک میں ہوں جو میڈیول پیریڈ میں جو انہوں نے پروڈیوس کیے. یہ ہمیشہ سے ان کا ایک بڑا رول رہا ہے، ایک بڑی پاور رہے ہیں، اور ریولوشن کے بعد دوبارہ سے یہ بڑی پاور بننے کا ان کا جو سپنا ہے کہ ہمیں اس ملک میں. لیکن یہ ہے کہ پہلے جو پاور تھی وہ دوسرے قسم کی ہوتی تھی میڈیول پیریڈ میں. اب یہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اب جو ہمیں کرنا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں پورے خطے کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، تاکہ ہم لوگ ایک بڑا یورپ، جیسے امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ کو ڈیولپ کیا، وہ اس لیے کیا کہ اگر یورپ کمزور رہے گا یا ویک رہے گا تو امریکہ بھی ویک رہے گا.
تو اس طرح یہ اپنے الائز کو بھی ساتھ میں لے کے چلتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ سعودی اور ایران سے بات چیت کے سلسلے تو چل رہے ہیں، رپورٹ بیچ بیچ میں آتی رہتی ہے. اب کتنا وقت لگے گا یہ کہنا مشکل ہے. ڈیزائر ضرور نظر آتی ہے دونوں طرف سے کہ بات چیت ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کافی بات ہم لوگ کر چکے ہیں، 10 بج رہا ہے، سب لوگ بھوکے بھی ہیں اور یہ وقت میں سمجھتا ہوں ہے نہیں بات چیت کرنے کا، بلکہ انفارمل بات چیت ہم لوگ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا. کبھی اور موقع ملے گا تو تفصیل